الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلو علیہ وسلم تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ صلاۃ و سلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ۔ الحمدللہ تعالی اللہ رب العزت کا بے پایاں فضل ہے۔ احباب ذی وقار، آج اللہ رب العزت کے حوالے سے اللہ کے حق میں جو محالات تھیں ان پر گفتگو کی جائے گی۔ ان کو بالتفصیل تمام چیزوں کو بیان کیا جانا یہ بھی محال ہے۔ بعض کی تفصیلات بیان کرتی جائیں گی اور بعض ہم نے صفات سلبیہ اور صفات معنی کی صورت میں جو چیزیں پڑھی ہیں ان کی جو ازداد ہیں انہی پر قیاس کرتے ہوئے ان کو ترک کر دیا جائے گا۔ سب سے پہلے الفاظ متشابہات، مثلا ید، وجہ، عین، اصبع، ساق، قدم، یمین، نزول، استوا، یہ جو حروف الفاظ قرآن کریم میں وارد ہوئے ہیں، احادیث میں وارد ہوئے ہیں، ان کے مترادفات، ان کے اگر ہم معنی دیکھیں تو ہاتھ، چہرہ، آنکھ، انگلی، پنڈلی، پاؤں، دائیں طرف، اترنا، بیٹھنا، ٹھہرنا، یہ ساری چیزیں یہ متشابہات میں سے ہیں۔ بظاہر ان الفاظ اور بالخصوص ان کے معنی سے یہ بات ظاہر ہوتی ہے کہ اللہ رب العزت کے لیے ہاتھ بھی ہے، چہرہ بھی ہے، آنکھ بھی، انگلی بھی، لیکن نعوذ باللہ اگر ان کو مان لیا جائے تو پھر جسمیت لازم آئے گی، جسمیت لازم آئے گی تو پھر حدوث لازم آئے گا، جسمیت لازم آئے گی تو عجز لازم آئے گا، کیونکہ ایک شے دوسری شے پر منحصر ہوتی ہے۔ جسم کا خاصہ یہی ہے کہ ایک شے دوسری شے پر منحصر ہوتی ہے، تو جب وہ ایک دوسرے پر منحصر ہو جائے تو عجز لازم آتا ہے۔ عجز لازم آئے تو پھر وہ اللہ رب العزت کی ذات نہیں ہو سکتی، پھر وہ انسان ہو سکتی ہیں۔ اللہ رب العزت کی ذات تو واجب الوجود ہے، سو اللہ رب العزت کے لیے یہ تمام چیزیں محال ہیں۔ متقدمین کے مذہب کے مطابق عقیدہ یہ ہے کہ یہ الفاظ متشابہات میں سے ہیں، لہٰذا ان کے معنی کو اللہ اور اس کے رسول کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ جب یہ اللہ کے لیے استعمال ہو رہے ہیں تو پھر اللہ اور رسول کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ اگر متاخرین کی بات کریں تو متاخرین اس کو کسی صحیح معنی پر معمول کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، جیسے ید اللہ فوق ایدیہم میں کہتے ہیں یہاں پہ قدرت مراد ہے، وجہ یعنی چہرہ اس سے مراد ذات ہے۔ اللہ رب العزت کے لیے جسمانیت، جہت، مکان، زمان، ان چیزوں کی تحدید ممکن نہیں، یہ محال ہیں۔ اللہ رب العزت جسم و جسمانیت سے، حرکت و سکون سے، حیز و مکان سے، جواہر و اعراض سے، زمان، جزئیت و بعدیت سے، تجزی و تقسیم، مرکب، اعضاء و جوارح، شکل و صورت، ان تمام حوادثات سے پاک، منزہ، بلند و بالا، عرفہ اور اعلیٰ ہے۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے بار بار اس بات کو خود ہی ارشاد فرمایا، لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر ولم یکن لہ کفوا احد۔ اس جیسا کوئی نہیں، وہی سنتا دیکھتا ہے، نہ اس کے کوئی جوڑ کا ہے۔ فلا تضربوا للہ الامثال، اللہ کے لیے مانند نہ ٹھہراؤ، اللہ کے لیے مثل مت ٹھہراؤ۔ اللہ رب العزت خود ہی یہ احکام ارشاد فرما رہا ہے۔ میں نے اوپر یہ باتیں ذکر کر دی ہیں کہ اللہ تعالیٰ جسم و جسمانیت سے پاک ہے، کیونکہ جسم دو جوہروں سے مرکب ہوتا ہے۔ جب اللہ رب العزت کی ذات جوہر نہیں تو پھر جسم بھی نہیں ہو سکتی۔
جسم مانے تو مقدار ماننا پڑے گی، جسم چھوٹا ہوگا یا بڑا، صغر کبر کے لیے مخصص کا ہونا ضروری ہے۔ پھر اللہ رب العزت کی ذات کسی مخصص کی محتاج ہو جائے گی، جبکہ محتاجی تو اللہ رب العزت پر محال ہے۔ سو اللہ رب العزت جسم و جسمانیت سے پاک ہے، محال ہے، جہت جوہر اور جسمیت کے ساتھ مختص ہے۔ جب اللہ رب العزت پر جوہر اور جسمیت دونوں محال ہیں تو جہت بھی اللہ رب العزت پر محال ہو جاتی ہے۔ جب ہم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جسم و جسمانیت زمان و مکان سے پاک ہے تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ پھر اللہ ہے کہاں؟ وہ نہ آسمان میں ہے نہ زمین میں ہے تو کہاں ہے؟ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جہان میں نہ داخل ہے نہ اس سے خارج ہے۔ اللہ رب العزت جہان میں نہ داخل ہے اور نہ اس سے خارج ہے۔ یہ دفع و شبہۃ التشبیہ جو امام ابن جوزی رحمۃ اللہ تعالیٰ کی ہے اس میں ہے، اور امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے اسے احیاء علوم الدین میں بھی نقل فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ جہان میں نہ داخل ہے اور نہ اس سے خارج ہے۔ میں بلا تمثیل ایک بات کر کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں کہ چونٹی زید کی انگلی پر ہے، تو اس سے پوچھیں کیا زید موجود ہے یا ہر جگہ موجود ہے، تو وہ کہے گی ہاں زید موجود ہے اور ہر جگہ ہے، لیکن وہ اس چونٹی والی جگہ میں ہرگز نہیں ہے۔ اسی طرح اگر چونٹی ہتھیلی میں ہے تب بھی وہ جواب دے گی کہ زید ہر جگہ ہے، کیونکہ چونٹی زید کے قبضے اور مٹھی میں ہے، تو وہ کہے گی کہ زید نے میرا احاطہ کیا ہوا ہے، وہ ہر جگہ موجود ہے نہ کہ اس چونٹی والی جگہ میں۔ تو جس طرح وہ ایک چونٹی انسان کے ہاتھ میں زید کے ہاتھ میں ہے، اسی طرح ساری کائنات اللہ رب العزت کے دست قدرت میں ہے۔ تسبیح کے 100 دانے زید کی مٹھی میں ہیں تو ہر دانہ کہے گا کہ زید ہر جگہ ہے، نہ کہ ہر دانے میں یا ہر دانے کی جگہ میں۔ بلا تشبیہ بلا تمثیل زمین و آسمان فلاسفہ کے مذہب پر پیاز کے چھلکے کی طرح لپٹے ہوئے ہیں، اور کل 9 افلاک ہیں، یا متکلمین کے مذہب پر سفر معراج میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکان سے لا مکان میں پہنچے تو اللہ تعالیٰ ان تمام مکانات اور زمانوں کو اپنے احاطے میں لیے ہوئے ہے، اور یہ تمام یا اس جیسے تمام سیارے اور ستارے سب کے سب رب کی مٹھی اور قبضہ قدرت میں ہیں، اور وہ رب کی نظر میں ایک چونٹی کے کروڑوں اربوں خربوں حصے کے برابر بھی نہیں ہیں۔ تو وہ حقیر پر تقصیر انسان بھلا یہ کیسے کہہ سکتا ہے کہ رب مکان میں ہے، ہر جگہ میں ہے، فلاں جگہ پر ہے، بیٹھا ہوا ہے؟ اسی طرح ہم اللہ رب العزت کے لیے مکان کیسے ثابت کر سکتے ہیں جبکہ مکان کا تعلق زمین و آسمان سے ہے، یا فلک الافلاق کے اندرونی حصے سے، نہ کہ بیرونی حصے سے۔ آج کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو آج ایسے فرقے موجود ہیں جو اللہ تعالیٰ کے لیے جہات حدود معین کرتے نظر آتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ عرش پر بیٹھا ہے، وہ عرش سے نہ بڑا ہے نہ چھوٹا ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ ان تمام امور سے منزہ اور بے نیاز ہے۔ اللہ رب العزت کے متعلق ایسا عقیدہ رکھنا کھلی گمراہی اور بے دینی ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں صحیح معنوں میں دین کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔